فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نہایت ہی قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، رجب المرجب کا مہینہ بھی گزر گیا. شعبان المعظم کے فضیلت کے سلسلے میں بھی باتیں ہمارے سامنے آئی. شعبان کا مہینہ شروع ہوا اور اس کی عظیم الشان رات شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات بھی گزر گئی، اور آج شعبان کی 19 تاریخ ہے. 10 دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مبارک اور مقدس مہینہ شروع ہو جائے گا. رمضان المبارک کا مہینہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر اور رمضان المبارک کے مہینوں کے دنوں رات کو دوسرے دن رات پر فضیلت بخشی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم الشان مہینے میں انسانوں کے اعمال کے ثواب کو بڑھاتے ہیں اور خوب بڑھاتے ہیں، بے انتہا اجر میں اضافہ فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو آپ انشاءاللہ آئندہ سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں ایک ایک عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں اخلاص کی وجہ سے. جس عمل کو کرنے کا ثواب ابھی 10 ملے گا، رمضان المبارک میں وہی عمل ہم کریں گے تو 700 گنا تک ثواب مل جائے گا. اور یہ وعدہ اس پروردگار عالم کا ہے جس کے خزانے لامحدود ہیں. یہ وعدہ اس رب العالمین کا ہے جس کے وعدے کے خلاف ورزی کا کوئی شبہ تک نہیں کیا جا سکتا. یہ وعدہ ایسے مالک و خالق کا ہے جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ وعدہ ایسے رب العالمین کا ہے جو جتنا کہتا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں 700 گنا تک بڑھا کر کے اعمال کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا جو اصل گھر ہے یعنی جنت، اس کو سجاتے ہیں، اس میں رنگ و روغن لگواتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے. ہم تو دنیا میں ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کے گھروں کو سجاتے ہیں، اس کی آرائش کرواتے ہیں، اور وہ ہم سب کا دائمی گھر ہے، حقیقی گھر ہے انشاءاللہ. اور اس مہینے کی یہ بھی نرالی شان ہے کہ اس مہینے میں صرف اس کا استقبال نہیں ہوتا، صرف اس کو نہیں بلایا جاتا جو نیکیوں کا عادی ہے، بلکہ اس مہینے میں اس کو بھی آواز دی جاتی ہے جو گناہوں کا عادی ہوتا ہے. چنانچہ آپ سنیں گے کہ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتہ آواز لگاتا ہے، اے خیر کا طلبگار، خوب نیکی کر، خوب بھلائی میں آگے بڑھ، اور اے برائی کی طرف جانے والا ٹھہر جا، رک جا، اب تو توبہ کر لے. تو اس قدر عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک کا مہینہ کہ اس مہینے میں صرف نیکی کا استقبال کرنے والوں کا ہی استقبال نہیں کیا جاتا، بلکہ برائیوں کی طرف سرپٹ دوڑنے والوں کو بھی بلایا جاتا ہے، اسے متنبہ کیا جاتا ہے.
تو یہی وجہ ہے کہ بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں رمضان میں خود بخود کم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جماعتیں آتی ہیں، لوگ الگ الگ طرح سے محنتیں کرتے ہیں معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کی، لیکن عام دنوں میں محنتیں جاری ہوتی ہے، برائیاں ختم نہیں ہوتی، لوگ برائیوں سے باز نہیں آتے۔ رمضان میں کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے، ایسا ماحول اللہ کی طرف سے بنا دیا جاتا ہے کہ آدمی خود بخود نیکیوں کی طرف آنے لگتا ہے اور برائیوں سے بھاگنے لگتا ہے۔ برائی کا کوئی تقاضا آتا ہے تو اس کی زبان پر یہ بات آتی ہے کہ نہیں رمضان کا مہینہ ہے، جھوٹ بات اس کی زبان پر آ جاتی ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ نہیں رمضان کا مہینہ ہے، بلکہ کبھی زبان سے جھوٹ بات نکل جائے، گالی کی بات نکل جائے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے کہ نہیں یہ میں کیا کر گیا، یہ تو رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اس قدر عظیم الشان مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمانے والے ہیں، اور اس نعمت پر ہمیں الحمدللہ کہنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع اور نصیب فرما رہے ہیں کہ میری زندگی میں رمضان کا ایک مہینہ اور آ رہا ہے۔ ورنہ میں عرض کرتا رہتا ہوں ایسے موقع پر کہ کتنے لوگ ایسے تھے، لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں موجود تھے، اس رمضان میں موجود نہیں ہیں۔ لاکھوں من مٹی کے نیچے چلے گئے، ان کی ہڈیاں مٹی میں مل گئی، ان کے چہرے مٹی بن گئے، ان کے آنکھ پگھل گئے، سڑ گئے، اور جسم کے تمام اعضاء مٹی بن کر کے خاک ہو گئے، اب وہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ پچھلے سال رمضان میں موجود تھے، وہ بھی رمضان کے روزے رکھتے تھے، وہ بھی رمضان میں تراویح ادا کرتے تھے، وہ بھی افطار اور سحری کی برکات سے فیضیاب ہوتے تھے، لیکن اب قبر کے اندر ہے، اب وہ رمضان کے روزے سے فیضیاب نہیں ہو سکیں گے، قیامت تک نہیں ہو سکیں گے۔ اب وہ قبر کے اندر ہے، تراویح میں نہ قرآن سنا سکیں گے نہ قرآن کو سن سکیں گے، قیامت تک نہیں ہو سکیں گے۔ اب وہ قبر کے اندر ہے، نہ سحری کے لذات سے لطف اندوز ہو سکیں گے اور نہ افطار کی لذتوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے، قیامت تک نہیں ہو سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنی چاہیے اس نعمت عظمیٰ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان المبارک انشاءاللہ دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ اور یہ جو نعمت ہمیں ملنے والی ہے اور ہمیں چانس ملنے والا ہے، ہمیں موقع ملنے والا ہے، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ نعمتوں کا مل جانا، موقع کا مل جانا، چانس کا مل جانا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم کہتے بھی ہیں، کبھی ہم گاڑی سے چلے جا رہے ہوں اور گاڑی اچانک پھسلے، ہم گرے اور ہمیں چوٹ بھی نہ آئے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور سب کو بتلاتے ہیں کہ کیا میرے ساتھ آج حادثہ ہوتے ہوتے بچا، اور گاڑی پھسلی، میں نیچے گرا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ ہوا چلی، اچانک پترا اڑا اور میرے آگے آ کر کے گر گیا، میرے سر پہ اگر گرا ہوتا تو نہ جانے کیا ہوا ہوتا، لیکن آگے گرا، میری جان بچ گئی۔ آدمی بتاتا ہے ان باتوں کو کہ مجھے موقع مل گیا، مجھے چانس مل گیا، مجھے دوبارہ زندگی نصیب ہو گئی۔ تو اسی طرح بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دوبارہ نصیب ہو رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا انعام ہے۔ میں گزشتہ 2-3 ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کا اعادہ کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کی عظمت، رمضان المبارک کی فضیلت اتنی ہے، اس قدر اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے دعا مانگنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چانس ملا ہے بزرگوں، ابھی سے تیاری، میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ تیاری شروع ہونی چاہیے۔ تیاری کیسے شروع ہوگی انشاءاللہ وہ بات میں عرض کروں گا۔ ایسی تیاری شروع ہو جائے کہ ابھی سے ہمارے انداز اور ہماری فکر بدل جائے، ہمارے اعمال میں زیادتی ہونی شروع ہو جائے، کیونکہ ہمیں موقع ملا ہے، ہمیں چانس ملا ہے۔ ہم ابھی قبر میں نہیں گئے ہیں، ابھی ہم اسپتال کے بستر پر نہیں پڑے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو زندہ ہیں لیکن مردہ لاش کی طرح ہیں، قبر میں نہیں ہیں لیکن اسپتال کے بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔
وہ آ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے جماعت کے ساتھ، پاؤں میں تکلیف ہے، کھڑے ہو کر کے تراویح کی نماز ادا نہیں کر سکتے، فرائض کو ادا نہیں کر سکتے، اور ایسی تکلیف ہو گئی ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک قبیلے کے 2 آدمیوں نے ایک ساتھ ایمان قبول کیا، آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آدمی نے ایک ساتھ ایمان قبول کیا اور ایک کی شہادت اسی وقت ہو گئی یا کچھ آگے پیچھے، یعنی جلدی ان کی شہادت ہو گئی، میدان کارزار میں کام میں آ گئے۔ دوسرا جو اسی کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا وہ 1 سال مزید زندہ رہا اور اس کی موت 1 سال کے بعد اپنے گھر کے اندر بستر پر ہوئی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے لیکن مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے باتیں عرض کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق ہو جائے تو پھر وہ بات تو بالکل پختہ اور پکی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور مجھے تعجب ہے اس بات پر کہ 2 آدمی ایک ساتھ ایمان قبول کیا، ایک نے شہادت کی موت پائی ہے اور دوسرا 1 سال کے بعد بستر پر موت پائی ہے، لیکن جو آدمی بعد میں انتقال ہوا ہے وہ جنت میں پہلے پہنچا ہے اور جو شہادت کا مقام پایا ہے وہ جنت میں بعد میں گیا ہے۔ یہ خواب میں انہوں نے دیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت شریفہ تھی کہ کوئی چیز ان کے ساتھ دن میں پیش آئے یا رات میں پیش آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے اس بات کو بیان کرتے تھے، اس کا حل تلاش کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے، یہ سبق سکھلایا ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے اور اس کا حل نہ ملے تو امت کے جو مقتدر علماء ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اس کے پاس جا کر کے اپنے مسائل کو حل کرو۔ ادھر ادھر جا کر کے دعا تعویذ اور اس طرح کے جعلی کاموں میں پڑھ کر کے اپنے پیسے کو، اپنے اوقات کو، اپنے عقیدے کو خراب مت کرو۔ ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں تو پھر جاتے ہیں باباؤں کے چکر پڑتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں۔ وہ بابا جنہیں اپنی زندگی چلانے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے، اور ایسے لوگ جو قربانی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، اور جو اپنے بچوں کو مرغی کے گوشت لا کر کے نہیں کھلاتے، برابر اس کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتے، جا کر کے مزاروں پر اور باباؤں کو بکرے خرید کر کے دیتے ہیں کہ اسے ذبح کرو تاکہ میرے کام بن جائے۔ عقل ماری جاتی ہے تو پھر انسانوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ جو شہادت کا مقام پایا ہے وہ بعد میں جنت میں گیا، اور جو بستر پر موت پائی ہے وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کیا جس نے 1 سال زندگی زیادہ پائی اس نے 6000 سے زائد نماز زیادہ ادا نہیں کی؟ کیا جس نے 1 سال زندگی زیادہ پائی 1 رمضان پایا اور 30 یا 29 روزے زیادہ نہیں رکھے؟ کیا اس نے 1 سال کے اندر یہ نیکی کے کام نہیں کیے، یہ نیکی کے کام نہیں کیے؟ جب اتنی ساری نیکیاں اس کی زیادہ ہوئی ہیں تو اس سے پہلے اگر وہ جنت میں جاتا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ عرض کر رہا ہوں کہ موقع کا مل جانا، چانس کا مل جانا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا انعام ہے۔ کتنے ہمارے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں تھے، ابھی نہیں ہے، ان کو چانس نہیں ملا، ہمیں چانس انشاءاللہ ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ اور آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہوئی ہو اور اسے زیادہ نیکیوں کی توفیق ملی ہو، اور فرمایا کہ بدقسمت ترین انسان وہ ہے جس کی عمر زیادہ لمبی ہوئی ہو اور اسے گناہوں کی طرف مائل کر دیا گیا ہو۔
لمبی عمر ہے، نیکیاں کرتا جا رہا ہے، خوش قسمت انسان ہے. لمبی عمر ہے، برائیوں کی طرف جا رہا ہے، بدقسمت ترین انسان ہے کہ بڑھاپا آ گیا ہے اور برائیوں سے نہیں بچ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو دینے کا بزرگوں فیصلہ فرمایا ہے. ہم اس کی قدر کریں، ابھی سے استقبال کریں، ابھی سے تیاری شروع ہو جائے. میں کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوداگری کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوداگری کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینے کو سیزن کا مہینہ بنایا ہے. اور یہ سیزن کا موسم ہے. ابھی ٹھنڈی گزری تو ٹھنڈی کے موسم میں جو چیزیں ٹھنڈی کو ختم کر دے وہ چیزیں بکنی شروع ہو جاتی ہے مارکیٹ میں. گرم کپڑے بکنے لگتے ہیں. اب گرمی آنے والی ہے تو اب دیکھو راستوں پر لوگ گنے کا جوس لے کر کے بیٹھ جائیں گے بیچنے کے لیے. کوئی لسی کی دکان کھول کر کے بیٹھ جائے گا، کوئی اور چیز کرے گا. یعنی ایسی چیزوں کو بیچے گا جو گرمی کو ختم کرنے میں معاون و مددگار ہو، وہ ایسی چیزوں کو فروخت کرے گا. تو جب گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے تو ٹھنڈی چیزیں بکنی شروع ہو جاتی ہے، اور جب ٹھنڈی کا موسم شروع ہوتا ہے تو گرم کرنے والی چیزیں کا بکنا شروع ہو جاتا ہے. اور جس چیز کا موسم اور سیزن ہوتا ہے تو چیزوں کی قیمت بھی اچھی لگتی ہے. اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے. کم کام زیادہ انعام. کام کم کریں گے انعام زیادہ ملے گا. ایک نماز پڑھیں گے 700 گنا نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. اسی طرح ایک مرتبہ کوئی ذکر کریں گے 700 مرتبہ ذکر کرنے کا ثواب ملے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنی مسجد میں بیٹھ کر کے ایک مرتبہ قرآن ختم کریں تو ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور بیت اللہ میں جا کر کے ایک قرآن ختم کرے تو 1,00,000 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو بیت اللہ تو ہم میں سے ہر ایک نہیں جا سکتا. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیں گے 700 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا. نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا موسم ہے، اور وہ آنے والا ہے. رمضان رب کا مہمان ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی مہمان ہے. شعبان شہری رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ہمارا مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ملک سے وزیر اعظم آ رہا ہے، کسی ملک سے صدر آ رہا ہے، تو اس ملک کا وزیر اعظم، اس ملک کا صدر ایئرپورٹ تک اس کے استقبال کے لیے جاتا ہے. سرخ قالینیں بچھائی جاتی ہیں، اس کا استقبال کیا جاتا ہے. کس کا مہمان ہے؟ ملک کا مہمان ہے. کس کا مہمان ہے؟ وزیر اعظم کا مہمان ہے. وزیر اعظم کے مہمان کا ایسا استقبال کیا جاتا ہے، ملک کے مہمان کا ایسا استقبال کیا جاتا ہے. تو رمضان تو اللہ کا مہمان ہے، اس کا کیسا استقبال ہونا چاہیے؟ اگر مہمان آ جائے اور مہمان کے آنے پر تیاری مکمل نہ ہوئی ہو تو میزبان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے. بہت شرمندگی محسوس کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں بیاہ شادی کے موقع پر یا کسی پروگرام کے موقع پر کہ 400 آدمی کو دعوت دینی ہے تو باورچی سے آدمی کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ 450 لوگوں کا کھانا بنا لینا، میں اس کے پیسے دے دوں گا. 400 آدمی کی دعوت دی ہے، 450 لوگوں کا کھانا کیوں بنا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ 400 کی تو میں نے دعوت دی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کچھ لوگ زیادہ آ گئے اور کھانا کم ہو گیا اور میرے 2-4 مہمان بھی بچ گئے تو بڑی شرمندگی ہوگی، بڑی بے عزتی ہوگی. کس کا مہمان ہے؟ میرا مہمان ہے. کس کا مہمان ہے؟ آپ کا مہمان ہے. آپ کا مہمان آئے، دسترخوان پر بیٹھ جائے اور کھانا کم پڑ جائے تو آپ کو شرمندگی ہوگی، مجھے شرمندگی ہوگی. اللہ کا مہمان رمضان المبارک آ جائے اور رمضان کی تیاری نہ ہو تو کیسی شرمندگی ہونی چاہیے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری ہو جائے. دنیا کا مہمان آتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ گھر کو صاف کیا جاتا ہے، پردے بدل دیے جاتے ہیں، چیزوں کو قرینے سے سلیقے سے رکھ دیے جاتے ہیں. جب اللہ کا مہمان آ رہا ہے تو اپنے دل کی گندگی کو صاف کیا جائے. آنکھوں سے اگر گناہوں کی عادت پڑ چکی ہے تو آنکھوں کو گناہوں سے روکنے کی عادت ڈال لینی چاہیے. دلوں سے اگر برائیاں ہو رہی ہے تو دلوں کو صاف کر لینا چاہیے. زبان سے اگر گندگی نکل رہی ہے
تو زبان پر تالے لگانے کی ابھی سے کوشش کر لینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، زبان بھی گندی ہے، دل بھی گندا ہے، آنکھیں بھی گندی ہے، دل کے تمام اعضاء گندے ہیں، پھر تو رمضان آئے گا اور ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. جس طرح وہ آدمی جب مہمان آ جائے اس کے گھر پہ اور کسی طرح کا انتظام نہ کیا ہو اور گھر بالکل گندا ہو اور تمام چیزیں خراب طریقے پر الٹی سیدھی پڑی ہوئی ہو تو شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور پھر کھانا بھی کم پڑ جائے تو بے انتہا شرمندہ ہوتا ہے. اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، ہمارا دل صاف نہ ہو، آنکھیں صاف نہ ہو، پاکیزہ نہ ہو اور جسم کے دیگر اعضاء پاک اور صاف نہ ہو تو اللہ ہمیں شرمندگی کا احساس ہوگا. رمضان کی برکتیں اور رمضان کی رحمتیں ہم حاصل نہیں کر سکیں. یہ نہ سوچیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے گا پھر تیاری کر لیں گے، روزہ رکھنا شروع کر دیں گے. نہیں، تیاری ابھی سے کرنی ہے، بلکہ وقت گزر چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے. اس لیے تیاری تو شروع ہو جانی چاہیے. رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس کی عظمتوں کو سوچیں، اس کے ثواب کو سوچیں. جب ثواب کو سوچیں گے اور عظمتوں کو سوچیں گے تو ثواب کے سوچنے سے، عظمتوں کو سوچنے سے اعمال کا کرنا آسان ہوتا ہے. ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ آدمی گھر میں نماز پڑھے گا تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور محلے کی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے گا تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا. مدینہ المنورہ میں نماز پڑھے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. بیت اللہ میں نماز ادا کرے گا تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. وقت جگہ بدل جانے سے ثواب بدلتا ہے. اسی طرح اوقات کے بدلنے سے بھی ثواب میں کمی زیادتی ہوتی ہے. دن میں نفل نماز ادا کرے اور رات کے اندر نفل نماز ادا کرے، دونوں کے ثواب میں فرق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد جو بہترین نماز ہے وہ صلاۃ اللیل ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے. تو رات میں نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو ثواب زیادہ ملے گا، اور دن میں نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو ثواب کم ملے گا. وقت کے بدلنے سے بھی ثواب بدلتا ہے. شب قدر کی رات میں عبادت کر رہے ہیں تو ثواب بہت زیادہ ہے، عام دنوں میں رات میں عبادت کر رہے ہیں ثواب کم ہے، وقت بدل رہا ہے. اسی طرح عام دنوں میں روزہ رکھیں گے ثواب ملے گا، ثواب متعین ہے کہ یہ کام کرو گے اتنا ثواب ملے گا. لیکن رمضان میں اگر عبادت کرتے ہیں کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا. کچھ بھی کرو ثواب متعین. اتنا کرنے پر ایک حرف ایک مرتبہ پڑھے قرآن کریم کی 10 نیکی، 2 حرف پڑھے 20 نیکی، 3 حرف پڑھے 30 نیکی. لیکن رمضان میں آپ نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا کہ 700 گنا تک نیکی دوں گا. لیکن زیادہ کتنا دوں گا؟ بلکہ بعض احادیث میں فرمایا، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تم رکھو گے بدلہ میں دوں گا. اس کو متعین میں نہیں کرتا، اپنی شان کے مطابق دوں گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمانے والے ہیں. اس کی قدر ہمارے ذہنوں کے اندر مستحضر ہو جائے، اس کی فکر، اس کی تیاری کی فکر شروع ہو جائے، آج سے ہی تیاری شروع ہو جائے. کہتے ہیں کہ ایک بخارا کے اندر ایک مجوسی آدمی تھا، بت پرست، آگ کی پرستش کرنے والا مجوسی شخص تھا. وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمان کے بازار سے گزر رہا تھا رمضان مبارک کے مہینے میں. اس کے بیٹے نے کوئی چیز لی دکان سے اور راستے پر بازار کے اندر کھانا شروع کر دیا. وہ مجوسی آدمی تھا، آگ کی پرستش کرنے والا تھا. اس نے اپنے بیٹے کو ایک تماشا لگایا اور کہا، بدبخت، تو رمضان المبارک کے مہینے میں کھانا کھاتا ہے، کھانے کی چیز کھاتا ہے. تو اس نے کہا کہ والد محترم، آپ بھی تو رمضان کے مہینے میں کھاتے ہیں. تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا، میں گھر کے اندر چھپ کر کے کھاتا ہوں، تو مسلمانوں کے بازار سے گزرتے ہوئے کھا رہا ہے. مسلمانوں کا مہینہ ہے رمضان کا، یہ روزہ رکھتے ہیں، یہ دن میں کھاتے نہیں ہیں. بات ہو گئی، ختم. اس کا انتقال ہوا. کسی نیک بندے نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا وہ جنت کے اندر بہت آسائش میں ہے، بہت آرام میں ہے. پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو مجوسی تھا، تو آگ کی پرستش کرنے والا تھا، تو جنت میں کیسے پہنچا؟ وہ کہنے لگا، بات یہ ہے کہ میں نے رمضان کی قدردانی کی. میں نے اپنے بیٹے کو رمضان کی بے حرمتی کرنے پر 1 مرتبہ مارا تھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انعام مجھے یہ عطا فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو مجھے کلمے کی توفیق نصیب مل گئی، میں نے کلمہ پڑھا، روح نکلی، اللہ نے مجھے جنت میں پہنچا دیا۔ رمضان کی قدردانی اگر ایک مجوسی کرتا ہے، ایک آگ کی پرستش کرنے والا کرتا ہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام دیتے ہیں، تو اگر ایک ایسا انسان جو اللہ کو ماننے والا ہو، مسلمان ہو، وہ قدردانی کرے گا، اللہ کیسا انعام اس کو عطا فرمائے۔ اس لیے بزرگوں دیکھیے باتیں کافی ذہن میں آتی ہے، وقت ہونے کو ہے، ہم لوگ سفر کرتے ہیں، ہمارا روزانہ کا مشاہدہ ہوتا ہے، سفر کرنے کے لیے جس قدر تیز رفتار سواری پر ہمیں سفر کرنی ہوتی ہے، تیاری اتنی جلدی شروع کرنی پڑتی ہے۔ ایک آدمی کو رکشہ سے سفر کرنا ہے تو آرام سے نکلے گا، سوچے گا باہر جاؤں گا، رکشہ پکڑ کے چلا جاؤں گا اسٹیشن پہ، کوئی تیاری اس کی نہیں ہوگی، رفتار کم ہے۔ دوسرے آدمی کو بس سے سفر کرنی ہے تو ذرا جلدی نکلے گا کہ بس کی ٹائمنگ ہے، اس اعتبار سے جاؤں گا تو بس پر بیٹھ جاؤں گا، 5-10 منٹ پہلے جائے گا وہ۔ اور ایک آدمی کو ٹرین سے سفر کرنی ہے، ٹرین کی رفتار اور تیز ہے تو وہ اور جلدی جائے گا، 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے جا کر کے اسٹیشن پہ رکے گا تاکہ آرام سے اپنی جگہ تک پہنچ سکے، اپنی سیٹ پر بیٹھ سکے۔ لیکن ایک آدمی کو جہاز سے سفر کرنی ہے تو آدمی 2 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے کہ مجھے ہوائی جہاز سے سفر کرنی ہے۔ جس سواری کی رفتار جتنی تیز ہے اور جو سواری جس قدر تیز رفتاری کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے، اس سواری پر پہنچنے کے لیے مسافر اتنی جلدی تیاری شروع کر دیتا ہے، تمام سواریاں منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ اسی طرح تمام عبادتیں اللہ کی رضا تک پہنچاتی ہے، لیکن رمضان المبارک کی عبادت جو ہے وہ جہاز کی رفتار میں اللہ کی رضا تک پہنچا دیتی ہے۔ تو ہمیں پہلے سے تیاری کرنی ہوگی، پہلے سے کوشش کرنی ہوگی، پہلے سے فکر کرنی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک کتے کو شکار کرنا سکھلایا۔ ہوتا ہے لوگ کتوں کو پہلے زمانے میں اس کا بہت رواج تھا، جو بھی آدمی ذرا کوشش رکھتا تھا، وسعت رکھتا تھا تو کتے کو پالتا تھا۔ کتا شکار کرنے میں ماہر ہوتا ہے، اس کی تربیت کر دی جاتی تھی، وہ شکار کرتا تھا۔ کتے کو پالا، اس کی تربیت کی اور لے کر کے گیا جنگل میں، ایک خرگوش دیکھا، خرگوش کے پیچھے اسے چھوڑ دیا۔ کتا پیچھے پیچھے ہے اور خرگوش آگے آگے دوڑ رہا ہے۔ خرگوش تیز رفتاری کے ساتھ دوڑا اور آگے نکل گیا، کتا اسے پکڑ نہیں سکا۔ بس تمثیل ہے، یہ کوئی حقیقی واقعہ نہیں ہے، یا اگر حقیقی واقعہ ہوا ہو تو کسی نے اس کو جملہ پہنایا ہے، جملے کا جامہ پہنایا ہے۔ اس نے کسی نے پوچھ لیا خرگوش سے کہ تمہارے قدم چھوٹے چھوٹے ہیں، کتا کا قدم بڑا ہے اور وہ زیادہ تیز رفتار دوڑتا ہے، اور اس کو تربیت دی گئی ہے، اسے سکھلایا گیا ہے، مہینوں اس کو کھلایا گیا ہے، اسے پلایا گیا ہے، اور تم تو جنگل میں رہتی ہو، تم کیسے آگے بھاگ گئی اور یہ کیسے پیچھے رہ گیا؟ تو خرگوش کا جواب سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اور کتا اپنے آقا کے لیے دوڑ رہا تھا۔ جو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے وہ جان بچنے تک بھاگتا ہے، اور جو آقا کے لیے دوڑتا ہے وہ آقا کے نظر سے چھپنے تک بھاگتا ہے۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا تو میرے بھاگنے کا انداز الگ تھا، اور کتا اپنے آقا کے لیے دوڑ رہا تھا، اس کے بھاگنے کا انداز الگ تھا۔ تو بزرگوں بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی آخرت، اپنی جان بچانی ہے، اپنی آخرت کو سنوارنی ہے، اپنے قبر کو بنانا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، مرنے کے بعد میرا کیا معاملہ ہوگا، محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے حاضری ہو سکے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اپنا چہرہ دکھا سکوں گا اور کیسے ان کا سامنا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ بے انتہا غنیمت ہے۔ اگر اس میں ہم نے صحیح طریقے پر عبادت کر لی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت کو سنوار دیں گے۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی مردہ کو زندہ کر کے پوچھ لیا جائے کہ تمہاری کیا خواہش ہے بتا دو، تو کہے گا بس رمضان کا ایک دن مجھے مل جائے۔ لیکن وہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمانے والے بزرگوں، ایسا استقبال ہو، ایسی تیاری ہو، رمضان کا ایسا انتظار ہو جس طرح پیاسی زمین کو بارش کا انتظار ہوتا ہے، اور جس طرح ایک بوڑھے ماں باپ کو
تنہا ایک بیٹا ہو اور وہ سفر پر چلا گیا ہو اور سالوں کے بعد لوٹ کے آنے کی اطلاع دیا ہو تو بوڑھے ماں باپ کو اپنے بیٹے کے لوٹنے کا کس قدر شدت سے انتظار ہوتا ہے، ویسے ہی ایک ایک مسلمان کو رمضان المبارک کے مہینے کا آنے کا انتظار ہو اور ابھی سے تیاری شروع کر دے اور ایسی تیاری شروع کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری تیاری کرنے پر رحم آ جائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔